طنز اینک کی مانند ہے جس کے ذریعے اپنے چہرے کے سوا ہر چیز نظر آتی ہے۔ غصے کی بجائے مسکرانے والا ہمیشہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ غصہ ایک ایسا تیزاب ہے جو جس چیز پر ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ اس برتن کو نقصان پہنچاتا ہے جس میں وہ رکھا جاتا ہے۔ خاموشی دانشمندی کی علامت تو ہے ہی، لیکن کبھی کبھی اس سے حماقت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ غصہ بڑھتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ جو اپنے دل کا درد نہیں کہہ سکتے انہیں سب سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ جس دن تمہارا سب سے قریبی ساتھی تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تب سمجھ جانا چاہیے کہ تم اس انسان کو کھو چکے ہو۔ ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھونپ دیتا ہے۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ انسان کی عقل کا اندازہ غصے کی حالت میں لگتا ہے۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ اگر کسی کی دوستی کو آزمانا ہو تو اس کو غصے میں لا کر آزماؤ، غصے میں اس کی کہی ہر بات حقیقت ہوگی۔ اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے غصے کے زیر اثر ہو۔ غلط پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں۔ میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے دیکھا ہے۔ انسان کے غصے کی عجیب منافقت ہے، وہ اپنے سے طاقتور کے سامنے غصے کو قابو کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے کمزور اور چھوٹے پر غصہ نکالنے میں دیر نہیں کرتا۔ غصہ ماچس کی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ جو شخص اپنے غصے کو برداشت کرتا ہے وہ دوسروں کے غصے سے بچ جاتا ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہزار دفعہ شرمندگی سے بچا سکتا ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ دو پل کا غصہ زندگی بھر کے لیے رشتے ختم کر دیتا ہے۔